بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایچ بی بزنس ٹی وی پہ خوش آمدید۔ میرے انتہائی محترم و معزز ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صدا سلامت رکھے، شاد و آباد رہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بکریوں کی انتہائی خطرناک ڈیزیز PPR کے متعلق گفتگو کریں گے۔ کافی دوستوں کے میسیجز بھی آئے ہیں، کالیں بھی آئی ہیں کہ PPR جو ہے بیماری، اس کے متعلق ہمیں کچھ معلومات فراہم کریں۔ دوستو، PPR جو بیماری ہے وہ بکریوں کی انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ یہ کس موسم میں اس کا زیادہ اٹیک ہوتا ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ اگر خدا نخواستہ جانور کو یہ بیماری لاحق ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے، اور کیا علاج ہے بھی اس کا؟ تو اس سب کے متعلق ہم آج گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی انتہائی اہم ویڈیو شروع کریں، جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ڈیئر فرینڈز، اس کا زیادہ اٹیک وہ سردیوں کے سٹارٹ میں ہوتا ہے، تو اس کا سب سے بہترین حل ہے کہ آپ بر وقت اپنے جانوروں کی ویکسین کروا دیں۔ اس میں بالکل سستی نہ کیجیے۔ میں پہلے بھی 12 دفعہ آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ آپ بزنس کر رہے ہیں اگر، تو اس کو بالکل نارمل نہ لیں۔ ہمیشہ ویکسین اس ڈیزیز کی ہوتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ البتہ PPR قابل علاج ضرور ہے، 50% 40% تک جانور ریکور بھی ہو جاتا ہے، لیکن جس جانور کو یہ بیماری ہو اس کے بعد اگر وہ ریکور ہو بھی جائے تو وہ اس کی وہ پوزیشن نہیں ہوتی جو ایک صحت مند جانور، آپ جتنی مرضی چاہے اس کو خوراک کھلا دیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ علامات اس کی یہ ہیں کہ جانور کو سب سے پہلے بخار ہوگا، لگاتار کھانسی کرے گا، اس کے ناک اور منہ سے پانی بہے گا، منہ کے اندر اور باہر دونوں سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے دانے اور چھالے نکل آئیں گے۔ کھانسی اگرچہ وہ ہوگی تھوڑی لیکن لگاتار ہوگی، مطلب تھوڑی تھوڑی کھانسی کرے گا اور لگاتار کھانسے گا۔ کھانا پینا بالکل چھوڑ دے گا اور دن بدن لاغر اور کمزور ہو جائے گا۔ تو اس کا سردیوں کے سٹارٹ میں آپ نے 10ویں مہینے، مطلب تقریباً اکتوبر یا نومبر 11ویں ماہ میں آپ نے ویکسین کرنی ہے، اور جو گرمیوں کے سٹارٹ میں آپ نے اپریل کے ماہ میں کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کے جانور زیادہ ہیں تعداد میں تو آپ ویٹنری ہسپتال چلے جائیں، وہ آپ کو ڈاکٹر بھی فری میں مہیا کریں گے اور ویکسین بھی دیں گے۔ ویکسین کا آپ نے ٹمپریچر مینٹین رکھنا ہے، آپ نے برف میں لگا کر ویکسین کو لانا ہے ہسپتال سے۔ انشاءاللہ جو ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے اس میں آپ کو ویکسین تیار کرنے کا مکمل طریقہ بھی بتائیں گے کہ یہ ویکسین تیار کس طرح کی جاتی ہے۔ جو ETV ویکسین ہوتی ہے وہ تیار شدہ ہوتی ہے لیکوئڈ کی شکل میں، جو PPR ہے اور CCP ہے، یہ دو ویکسینیں یہ ٹیبلٹ نما ہوتی ہیں، گولی چھوٹی سی، تو اس کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو تیار کرنے کا طریقہ بھی مکمل بتائیں گے، آپ نے کس طرح تیار کرنی ہے، اور لگانے کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کے جانور کو خدا نخواستہ یہ بیماری ہو جائے تو آپ سب سے پہلے جو آپ نے پہلا کام کرنا ہے وہ اپنے اس متاثرہ جانور کو دوسرے جانوروں سے بالکل الگ کر دینا ہے، کیونکہ یہ چھوت کی مرض ہے، ایک جانور سے دوسرے جانور میں بہت تیزی سے منتقل ہوتی ہے، اور یہ اگر سستی کریں گے تو خدا نخواستہ یہ مکمل باڑے کے باڑے خالی ہو جاتے ہیں۔ اس بیماری کو اتنا جو ہے وہ آپ مطلب نہ لیجئے، اگنور نہ کیجئے کہ یہ بس ٹھیک ہے عام سی بیماری ہے، اس کو ہلکا مت لیجئے۔ اس کی بر وقت ویکسین سب سے بہتر حل ہے۔ اگر آپ یہ 3 ویکسینیں کروا دیں گے، سب سے پہلے نمبر پہ یہ ETV اور PPR، یہ 2 ویکسینیں تو اپنے اوپر فرض کر لیں اگر آپ گوٹ فارمنگ بزنس کر رہے ہیں تو۔ PPR بھی سال میں 2 مرتبہ اور ETV بھی سال میں 2 مرتبہ۔ تیسری ویکسین ہے نمونیا کی، پلورو نمونیا، اس کو CCPPV بھی بولتے ہیں، وہ اگر سال میں آپ 1 مرتبہ بھی کر دیں سردیوں کے سٹارٹ میں تو کام چل جائے گا۔ تو جب
اگر خدا نخواستہ جب جانور کو یہ بیماری ہو تو فوراً سے آپ نے الگ کر دینا ہے، فوراً آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے اور اس کا جو ہے وہ باقاعدہ آپ نے علاج شروع کر دینا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی احتیاط ہے کہ آپ نے دوسرے جانوروں سے اس کو فوراً الگ کرنا ہے۔ باقی اس کا جو ہے اینٹی بائیوٹک وغیرہ اور جو بھی میڈیسن ہے وہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے تو تبھی آپ کا جانور ریکور ہوگا۔ اور یہ تو پکی بات ہے کہ اگر ریکور ہو بھی جائے تو وہ اس جسمانی طور پہ اس کی پوزیشن بہت کمزور ہو جائے گی۔ تو میرا یہی مشورہ ہے دوستوں کو کہ اس کی ویکسین بر وقت کیجیے۔ اب اس کا بہترین موسم ہے۔ ہاں، اگر آپ نے جانور نئے خریدے ہیں تو پھر آپ نے موسم نہیں دیکھنا۔ جب بھی آپ کے جانور اپنے فارم پہ آپ کے پہنچیں گے، آپ نے ان کا سب سے پہلے ETV کرنی ہے، اس کے بعد 15 دن کا وقفہ دینا ہے، 15 دن کے بعد آپ نے PPR ویکسین کرنی ہے، پھر 15 دن کے بعد آپ CCP کر دیں۔ یہ 15 دن کا گیپ ہوتا ہے ایک ویکسین سے دوسری ویکسین کے درمیان۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، وہ انتہائی اہم اور زبردست ویڈیو ہوگی۔ اس میں ہم یہ PPR ویکسین تیار کرنے کا آپ کو مکمل طریقہ بتائیں گے اور پریکٹیکل جانوروں کو یہ کر کے بھی دکھائیں گے، لگا کر دکھائیں گے کہ کتنی مقدار فی جانور آپ نے لگانی ہے۔ تو اللہ آپ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو سلامت رکھے، آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ۔